موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے دنیا کا کوئی بھی شخص چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکتا، نہ اسے روکنے کے لیے کچھ کر سکتا ہے، کیونکہ ہم ہر روز اپنے سامنے کئی لوگوں کو مرتا دیکھتے ہیں لیکن چاہ کر بھی کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے اس کائنات کا یہ قانون بنا دیا ہے کہ ہر زندہ چیز کو ایک دن موت آنی ہے۔ ایک مسلمان موت سے کبھی بھی نہیں گھبراتا، کیونکہ اسے موت کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی پر اتنا ہی بھروسہ ہوتا ہے جتنا اللہ اور اس کے رسول کے سچا ہونے پر اس کا ایمان ہے۔ لیکن کیا آپ نے کبھی سوچا کہ وہ انسان جو کہ اس آخرت پر یقین نہیں رکھتا، کسی بھی مذہب پر ایمان نہیں لاتا، تو وہ موت سے اتنا خوفزدہ کیوں ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے دراصل بہت ساری سائنٹیفک ریزنز ہیں، اور سائنٹیفک اسٹڈی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ موت کا خوف، جس کو کہا جاتا ہے تھیناٹوفوبیا، بنیادی طور پر انسان کے بقا کے لیے قدرتی رد عمل ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ ایسی چیزوں سے خوفزدہ ہو جاتا ہے جس کے بارے میں وہ کچھ بھی نہیں جانتا، اور موت بھی ان میں سے ایک ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کے بعد کی زندگی کے بارے میں دنیا کا کوئی انسان یقین سے نہیں جانتا کہ کیا ہوگا، جب تک کہ کوئی مردہ قبر سے نکل کر واپس نہ آ جائے اور دنیا کو یہ حقیقت بتا نہ دے۔ یہی نامعلوم دنیا انسان کے اندر بے چینی پیدا کرتی ہے، کیونکہ جو شخص چاہ کر بھی اس کا انکار کرنا چاہے تو اس کے پاس اس کے انکار کے ثبوت بھی نہیں ہیں۔ سائنس کہتی ہے کہ انسانی دماغ زندگی کی خوشیوں، احساسات، یادوں، رشتوں، ناکامیوں اور کامیابیوں سے جڑا ہوا ہے، اور موت کیونکہ ان تمام چیزوں کے خاتمے کا اعلان کرتی ہے، جو کہ انسان کے لیے ناقابل برداشت خیال ہے۔ آپ امیجن کریں کہ ایک ایسا شخص جو کہ اپنی دولت کی بنیاد پر دنیا کے اندر ہر آسائش خریدتا رہا، دنیا کی ہر عیاشی کرتا رہا، اس سے یہ دولت کے چھن جانے کا خوف کیا اس کو ہمیشہ ستاتا نہیں رہے گا، اور یہ موت اس کا سب سے بڑا خوف نہیں بن جائے گی؟ انسان کے اندر موجود سروائیول انسٹنکٹ اس کو خطرات سے بچاتی ہے، اور موت اس کی کوشش کے خلاف سب سے بڑا چیلنج ہے، اور اسی لیے دماغ اس کے خیال سے بھی گھبرا جاتا ہے۔ اسی لیے انسان نے اس موت کو شکست دینے کے لیے کئی طریقے تلاش کیے۔ قدیم تہذیبوں سے لے کر جدید سائنس تک یہ کوشش آج بھی جاری ہے۔ آج سے تقریباً 4000 سال پہلے مصری فرعون اپنے جسموں کو ممیفیکیشن کے ذریعے محفوظ کرتے تھے تاکہ ان کی روح دوبارہ جسم کے اندر واپس آ سکے، یعنی ان لوگوں کو بھی موت کا خوف تھا، اور ان کے تمام خادموں کی فوج، ان کی اپنی آرمی اور ان کی بے تحاشا دولت بھی انہیں اس موت سے نہیں بچا پائی۔ چائنیز شہنشاہوں نے تو امر ہونے کے لیے مرکری جیسے زہریلے کیمیکلز کا بھی استعمال کیا، جو کہ اکثر ان کی جلدی موت کی وجہ بنے۔ آج کے جدید دور کے اندر انسان نے کئی بار موت کی شروعات کرنے والے اس بڑھاپے کو روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن ابھی تک اس میں ناکام رہے ہیں۔ یہ کسی حد تک ایجنگ کو سلو کرنے کے اندر تو کامیاب ہو چکے ہیں، لیکن اس جسم کو آخر کار بوڑھا ہو کر مرنے سے نہیں روک پائے۔ دنیا کے کئی امیر ترین لوگوں نے اپنی تمام جمع پونجی اسی کوشش کے اندر لٹا دی، لیکن اس کا رزلٹ جو ان لوگوں نے سوچا تھا اس کا بالکل الٹ ہی نکلا، اور وہ اپنی نیچرل عمر پوری ہونے سے پہلے ہی اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے، جس کی سب سے بہترین مثال ہے مشہور امریکی سنگر اور ڈانسر مائیکل جیکسن، جو آج کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ مائیکل جیکسن اپنی موت، شہرت اور دولت سے چھن جانے سے اتنا خوفزدہ تھا، جو کہ اس سے پہلے کسی سیلیبریٹی کے حصے میں نہیں آئی۔ یہ ایک ایسا انسان تھا جو کہ قدرت کو شکست دینا چاہتا تھا، اور اس کو 4 چیزوں سے سخت نفرت تھی۔ پہلا یہ کہ اپنے کالے رنگ سے نفرت تھی، وہ گوروں کی طرح دکھائی دینا چاہتا تھا، اور اسے گمنامی سے بھی نفرت تھی۔ وہ دنیا کا مشہور ترین شخص بننا چاہتا تھا، اور اسے اپنے ماضی سے بھی نفرت تھی، اتنا زیادہ نفرت کہ وہ اپنے ماضی کو خود سے کھرچ کر بالکل الگ کر دینا چاہتا تھا۔ اسے عام لوگوں کی طرح 70-80 برس کے اندر مر جانے سے بھی نفرت تھی، کیونکہ وہ 150 سال تک زندہ رہنا چاہتا تھا۔ وہ دنیا کا پہلا ایسا سنگر بننا چاہتا تھا جو کہ 150 سال کی عمر کے اندر لاکھوں لوگوں کے سامنے ڈانس کر کے اپنا آخری گانا گائے، اور اپنی 25 سال کی گرل فرینڈ کے ماتھے پر بوسہ دے کر کروڑوں مداحوں کی موجودگی کے اندر اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ مائیکل جیکسن کی زندگی کے آخری سال ان تمام 4 خواہشوں کو پورا کرنے کے اندر گزر گئے۔ اس قدر کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اس نے آخر کار اپنی 3 خواہشیں پوری کر لی۔ گورا رنگ حاصل کر لیا، اور اپنے ماضی کو چھوڑ کر گورے ماں باپ بھی حاصل کر لیے، اور بایولوجیکل طریقے سے ایک بیٹا اور پھر ایک بیٹی کو پیدا کر کے نیا خاندان بھی بنا لیا، اور آخر کار اب باری تھی اس کی آخری خواہش پوری کرنے کی۔ اچانک سے اس کو سانس لینے کے اندر مشکل ہوئی، تو اس کے ڈاکٹرز نے ملک بھر کے سینئر ڈاکٹرز کو اس کے گھر پر جمع کر لیا۔ یہ ڈاکٹرز اسے موت سے بچانے کی کوشش کرتے رہے، لیکن ناکام ہوئے تو ہاسپٹل لے گئے، اور وہ شخص جس نے 150 سال کی منصوبہ بندی کر رکھی تھی، 150 سال کے منصوبے بنا رکھے تھے، جو کہ ننگے پاؤں زمین پر نہیں چلتا تھا، وہ شخص جس نے 25 سال سے وہ چیز نہیں کھائی تھی جو کہ اس کو کھانے سے ڈاکٹر نے منع کی ہو، وہ شخص صرف 50 سال کی عمر کے اندر صرف 30 منٹ کے اندر انتقال کر گیا۔ مائیکل جیکسن کا پوسٹ مارٹم ہوا تو پتہ چلا کہ بہت زیادہ احتیاط کی وجہ سے اس کا جسم ڈھانچہ بن چکا تھا، اور وہ سر سے گنجا ہو چکا تھا۔ اس کی پسلیاں ٹوٹی ہوئی تھی، اور اس کے کولے، کندھے، پسلیوں اور ٹانگوں پر سوئیوں کے بے تحاشا نشان تھے۔ وہ پلاسٹک سرجری کا محتاج ہو چکا تھا، چنانچہ وہ پین کلرز کے لیے کئی درجنوں انجیکشن لگوایا کرتا تھا، لیکن یہ انجیکشن، یہ احتیاط اور یہ ڈاکٹرز بھی مل کر اس کو موت سے نہیں بچا سکے۔
اور وہ ایک دن چپ چاپ اس جہاں کو چھوڑ کر چلا گیا۔ جبکہ کچھ کانسپیرسی تھیوریز کے مطابق سونی کمپنی نے مائیکل جیکسن کو مروا کر اس کے گانوں کے رائٹس کو حاصل کرنے کے لیے اور ان گانوں کی آمدنی کو حاصل کرنے کے لیے اس کے ڈاکٹرز کو ساتھ ملوا کر اس کو زہر دے کر مروایا۔ لیکن دوستو، وجہ چاہے جو بھی ہو، مائیکل جیکسن کی موت ایک ایسا اعلان ہے جو کہ انسان کو جھنجھوڑ دینے کے لیے کافی ہے کہ انسان پوری دنیا کو فتح تو کر سکتا ہے لیکن وہ اپنے مقدر کو شکست نہیں دے سکتا۔ وہ موت کو اور اس موت کو لکھنے والے کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ چنانچہ کوئی راک سٹار ہو، کوئی سیلیبریٹی ہو، کوئی فرعون ہو یا کوئی شہنشاہ، وہ چاہ کر بھی ٹنوں مٹی کے بوجھ سے نہیں بچ سکتا۔ امیجن کریں کہ اگر مائیکل جیکسن اپنی عمر کو میڈیکلی طور پر بڑھا بھی لیتا تو خود کو کسی حادثے سے کیسے بچا پاتا؟ مثال کے طور پر کوئی بھی نیچرل حادثہ، کوئی ایکسیڈنٹ یا پانی میں ڈوب کر اچانک سے مر جانا وغیرہ۔ ایمیزون کے بانی جیف بیزوس نے بھی الٹوس لیبس نامی ایک کمپنی کے اندر $3 ارب کی انویسٹمنٹ کی ہے جو کہ عمر بڑھنے کے عمل کو ریورس کرنے پر ریسرچ کر رہی ہے۔ بیزوس کا خواب ہے کہ انسان موت کو شکست دے کر ہمیشہ زندہ رہ سکے۔ لیکن آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ آخر ایسا پاسبل کیسے ہے، یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ انسانی جسم کیونکہ کئی خربوں سیل سے مل کر بنتا ہے جو کہ ہمیشہ تقسیم ہوتے رہتے ہیں، اور ان سیلز کی تقسیم کا حکم اسے ہمارے سیلز کے اندر موجود کروموسومز اور ان کے اندر موجود ڈی این اے دیتا ہے، جو ہمارے پیدا ہونے کے ساتھ ہی ایک کوڈڈ انفارمیشن کی صورت میں محفوظ ہوتا ہے۔ اگر ڈی این اے کو 100 صفحوں کی کتاب مان لیا جائے تو آج ہم انسان اس کے ایک صفحے کو بھی نہیں سمجھ پائے، پر اتنا جانتے ہیں کہ کروموسومز کے کناروں پر ایک کیپ موجود ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ٹیلومیئرز۔ عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ یہ کیپ ختم ہونے لگتی ہے اور جب یہ ہوتا ہے تو سیلز کی تقسیم بھی رک جاتی ہے اور جسم بوڑھا ہونے لگتا ہے۔ میڈیکل سائنٹسٹ انہی ٹیلومیئرز کو جلدی ختم ہونے سے روکنا چاہتے ہیں، جیسے سمندری جیلی فش اور ہائیڈرا جیسے جانور اس کو کر پاتے ہیں، کیونکہ یہ وہ جاندار ہیں جو کہ کبھی بھی قدرتی موت سے نہیں مرتے بلکہ حادثاتی موت سے مرتے ہیں، لیکن موت ان کو بھی آتی ہے۔ سائنٹسٹ نے چوہوں پر اس کا کامیابی سے تجربہ کر بھی لیا ہے، یعنی ان کے ڈی این اے کے اندر بدلاؤ کر کے ان کو پہلے سے جوان کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو انسان پیدا ہو چکا ہے بنا کسی ڈی این اے کے بدلاؤ کے، اس کا کیا کریں؟ اسی لیے آج دنیا کے امیر ترین لوگ لاکھوں ڈالرز دے کر خود کو لیکوڈ نائٹروجن کے اندر فریز کروا رہے ہیں کہ شاید مستقبل کے اندر وہ ٹیکنالوجی اس قابل ہو جائے کہ ان کو زندہ کر سکے تو یہ ایک بار پھر سے زندہ ہو کر دوبارہ سے لمبی عمر کو حاصل کر سکیں۔ بالکل وہی خواہش جو کہ آج سے ہزاروں سال پہلے موت کے وقت فرعون مصر کی بھی ہوا کرتی۔ اسی کانسیپٹ پر بہت ساری ہالی ووڈ موویز بھی بیس کرتی ہیں، مثال کے طور پر پیراڈائز جو سال 2023 کے اندر ریلیز کی گئی۔ اس کے اندر دکھایا گیا ہے کہ کیسے مستقبل کے اندر ایک کمپنی ایڈوانس ٹیکنالوجی کی مدد سے غریب لوگوں سے امیر لوگوں کے پیسوں کے بدلے ان کی عمر خرید کر ان کو پھر سے جوان بنا دیتی ہے۔ اب یہ بھی ممکن ہے کہ جیف بیزوس کی یہ کوشش، اس کی یہ کمپنی فیوچر کے اندر اسی فینٹیسی کو، اسی فکشن کو پورا کرنے کی ایک کوشش ہو، یا ان ٹائم فلم جس کے اندر یہ دکھایا گیا ہے کہ لوگوں کو مستقبل کے اندر ٹائم کی کرنسی کو استعمال کرنا پڑے گا، ہر چیز کو خریدنے کے لیے لوگوں کو ٹائم بیچنا پڑے گا اور اس کو خریدنا بھی پڑے گا، اور دنیا کے امیر ترین لوگ غریبوں سے اس ٹائم کو خرید کر اس دنیا کو اپنے لیے جنت بنا لیتے ہیں۔ وہ کئی 100، 1000 یا پھر لاکھوں سال تک بھی جی سکتے ہیں۔ ملیے برائن جانسن سے۔ اس بندے کو آپ نے کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا پر اس ٹائٹل کے ساتھ تو ضرور دیکھا ہوگا کہ جس شخص نے اپنے بڑھاپے کو سائنس اور ٹیکنالوجی اور ڈائٹ کی وجہ سے ریورس کر دیا ہے۔ اس وقت اس کی عمر ہے 47 ایئرس، اور اس بندے نے اپنے اینٹی ایجنگ ایکسپیریمنٹ کے دوران ہر اس طریقے کو آزمایا جو کہ اس کے مطابق کام کر سکتا تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنے 17 سال کے بیٹے کا بلڈ پلازما نکال کر اپنے جسم کے اندر ڈلوایا تاکہ شاید جوان خون اس کے جسم کے اندر جانے کے بعد اس کی جوانی کو پھر سے لوٹا دے۔ یہ بندہ ہر سال $2 ملین اپنی جوانی کو واپس لانے پر خرچ کر رہا ہے اور روزانہ تقریباً 104 پلز کھاتا ہے، روزانہ 9 گھنٹے کی نیند لیتا ہے، اور اس کے علاوہ ریڈ روم کے اندر سونا، آئس باتھ لینا، بوٹوکس سرجری کروانا، جم کے اندر ایسی ایکسرسائز کرنا جو کہ اس کے بڑھاپے کو ریورس کر سکیں۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو کہ اس نے ٹرائی نہ کی ہو تاکہ اس کا ہر ایک آرگن، اس کا دل، اس کا جگر، اس کے پھیپھڑے سب کچھ 20 سال کے لڑکے جتنے جوان ہو جائیں۔ لیکن آخر میں ہر ایک چیز ٹرائی کرنے کے بعد اس کا کہنا تھا کہ میرے آرگن بے شک اپنی عمر سے جوان ہے، لیکن میرا چہرہ عمر کے ساتھ ساتھ فیٹ کم ہونے کی وجہ سے بوڑھوں جیسا ہوتا جا رہا ہے اور میں اس کو چاہ کر بھی کنٹرول نہیں کر پا رہا۔ لیکن اگر یہ فیٹ میں اپنی ڈائٹ کے اندر لینے کی کوشش کروں تو یہ فیٹ میرے پورے جسم پر بھی آ جائے گا اور مجھے اپنی ساری ڈائٹ چھوڑنی پڑے گی۔ اب اسی چکر میں اس نے اپنے فیس کے اندر فیٹ ڈالنے کے لیے کسی ڈونر سے یہ فیٹ لیا اور اس کو اپنے چہرے کے اندر انجیکٹ کروا دیا، اور اس کے بعد اس کا یہ ریزلٹ تھا۔ یہ بندہ اچانک سے الطاف حسین بن کر لوگوں کے سامنے آیا، حالانکہ بعد میں اپنی ڈائٹ کے اندر فیٹ ایڈ کرنے کے بعد اس کا چہرہ نارمل بھی ہو گیا، لیکن ہر طرح سے جسم کو ایجنگ سے بچانا یہ آج تک پاسبل نہیں ہو پایا، لیکن اس کو سلو کرنا آج بھی پاسبل ہے۔ ایجنگ کے اثرات ابھی بھی اس کے چہرے سے واضح ہیں۔
ہمارے آبا و اجداد کے اندر بھی کئی ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے صرف اسی ڈائٹ اور محنت کشی کی وجہ سے لمبی لمبی عمریں پائی۔ تاریخ کے اندر بھی کئی ایسی قوموں کا ذکر ملتا ہے جن کی عمریں بہت ہی لمبی تھی، لیکن آخر میں ان کو بھی موت آ گئی، کیونکہ ہمیشہ باقی رہنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ سائنٹیفک ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ جو لوگ اپنی زندگی کو کسی مقصد سے جوڑ لیتے ہیں، ان کے اندر موت کا خوف کم سے کم پایا جاتا ہے، اور اللہ نے یہی مقصد انسان کو دنیا کے اندر دیا ہے کہ تمہیں کیوں پیدا کیا گیا، تمہارا آخرکار مقام کیا ہے، تم دنیا میں آخر آئے کیوں ہو۔ لہٰذا ہمیں ان تمام دنیا کی چیزوں کی فکر چھوڑ کر اپنی زندگی کے مقصد یعنی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ اللہ قیامت کے دن ہمیں بھی راضی کر دے۔ اور اگر ہم اس کی بجائے دنیا کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے تو وہ تو بھائی کسی سے بھی راضی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔